کہتے ہیں نا کہ ماں اگر پڑھی لکھی ہو تو بچوں کے لیے تعلیم آسان ہو جاتی ہے، ماں اگر دیندار ہو تو ان کی گود میں پرورش پانے والے بچے سچے پکے مسلمان بنتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، قطب الدین بختیار کاکی ہو، ملک بھر میں جو مسلمانوں کے بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی مددگار ان کی ماں تھی۔ ماں اگر دیندار ہے تو ان کی گود میں پرورش پانے والے بچے دیندار ہوتے، دنیا میں ان کو عزت کا مقام ملتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو کسی عورت کا ہاتھ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تمام مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بقید حیات رہی، ہمارے آقا سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، لیکن ہمارے آقا نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضور نے دوسرے نکاح کیے، اور آپ کی عمر 53 سال کے اوپر جا چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال، ایک راوی ہیں ہشام ابن عروہ، صرف ان کی روایت میں یہ بات آتی ہے، باقی جتنے راوی ہیں سب بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 16 سال تھی۔ 16 سال، عربی میں 16 کو کہتے 16، 6 کو کہتے، 10 کو کہتے، 16 کو کہتے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ راوی بیان کرے ایک آدھ لفظ چھوٹ جاتا ہے، 16 میں سے 10 کا لفظ رہ گیا، 6 باقی رہ گیا، جس کی وجہ سے لوگ کہنے لگے 6 سال کی عمر۔ ہم رام کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتے، ہم دروپدی کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے، ہماری شریعت نے ہم کو منع کیا ہے، ورنہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو جو الزام آپ ہم پر لگا رہے ہو، یہ الزام تو آپ کی کتابوں میں آپ کے بڑوں کے متعلق موجود ہے، لیکن ہم نے کبھی اس عنوان کو شروع نہیں کیا اور کبھی اس عنوان کو چھیڑا نہیں۔ گھما پھرا کر کے ہماری شریعت میں ہمارے پیغمبر کی توہین کے لیے عجیب و غریب راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں سرکار سے یہ گزارش کرتا ہوں، میری یہ مانگ ہے کہ سرکار تمام دھرم کے ماننے والے بڑے لوگوں کے تعلق سے ایک قاعدہ بنائے کہ کوئی ان کے بارے میں بدزبانی نہیں کر سکتا، اگر کوئی بدزبانی کرے گا اس کے لیے سزا رکھی جائے۔ ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھتا ہے اور ہمارے پیغمبر کی جو ہے ذات کو نشانہ بناتا ہے، ان کی اہانت، ان کی بے حرمتی اور بے عزتی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جبکہ دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ 100 بڑے کامیاب لوگوں کی جب فہرست بنائی گئی، اور یہ فہرست مسلمانوں نے نہیں بنائی، غیروں نے بنائی، تو اس میں 1 نمبر پر اگر کوئی شخصیت آئی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، جن کا بچپن بھی بے داغ، جن کی نوجوانی بھی بے داغ، جن کی جوانی بھی بے داغ، اور جن کی ادھیڑی بھی بے داغ، اور جن کا بڑھاپا بھی بے داغ۔ اس لیے ہم میں اتفاق ہونا ضروری ہے۔ جہاں ہم الحمدللہ عصری تعلیم کا ریشو بڑھا ہے،
دینی تعلیم کا ریشو بڑھا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین و شریعت پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی آپ کے شریک کار ہوگی، آپ کے ہم رکاب ہوگی. اور اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس لیے تاکہ ہم اپنی آخرت بنا کر کے جائیں، اور آخرت بنے گی دین پر عمل کرنے سے، ایمان لا کر اس کے بعد اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری آخرت کامیاب و کامران ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج اس موقع پر جمعیت علماء مالیگاؤں کی طرف سے اہلیان شہر کو خصوصاً اور ملک بھر کے مسلمانوں کو عموماً عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے. ہم اس موقع پر جہاں قربانی کرتے ہیں اور لوگوں میں گوشت کی تقسیم کرتے ہیں، کنارے کے جو علاقے ہیں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، اپنے قربانی کا گوشت وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس میں آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.